ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانی، امریکہ نے جب افغانستان سے جانے کا معاہدہ کیا تو امریکہ کے چینل اور ہمارے بھی بعض چینل، یا انڈیا کا چینل تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ طالبان تعداد میں 75,000 ہے اور افغان آرمی 3.5 لاکھ. تو اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جو پرانا طالبان کا دور تھا کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. اب ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے. وہ یہ بیان دے رہے تھے، اور طالبان آدھا افغانستان ایسے فتح کر چکے تھے جیسے انڈے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہوں. گھر والوں نے بھیجا ہو، جیسے ہم جا رہے تھے نا دکان پہ انڈے لینے کے لیے، درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے بھائی؟ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب گھر والوں نے بھیجا ہے، کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے آپ کو؟ بھئی آپ کی بیوی نے انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کو پتہ ہے تو لے کے آنا ہی آنا ہے، ورنہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے جا رہے تھے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے نا، ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے. تو وہ محمد آفاق خان ہے نا، لندن والا، بڑا اچھے وہ کلپ بناتا ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ پرانے ان کی نیوز اور اب موجودہ حالات وہ چلا رہے. ادھر بیان آ رہا ہے کہ اب ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اب یہ فتح نہیں کر سکتے. ادھر خبر آ رہی ہے طالبان بیٹھے ہوئے ہیں صدارتی محل میں، چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی مزاحمت پہلے ہوئی تھی اس کا 1% بھی نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نیوٹرل ہو کے بیان کر رہا ہوں. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں طالبان کا حامی ہو کے کر رہا ہوں یا طالبان کا مخالف ہو کے. مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں. مجھے کیا سمجھیں؟ بالکل نیوٹرل. بلکہ فرض کر لیں میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. فرض کر لیں میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اشرف غنی ایسے نکلیں اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا. لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں. اور دنیا حیران ہے. امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے. تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت، دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو، جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں، ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے. ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا تو اطلاعات آئی ہیں کہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے. یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی. ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس. تو کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات، اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا تو ملا عبد الغنی اٹھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور. ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی. افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے, بھائی حکومت بن گئی تھی, جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں, ان پہ بمباری کی, اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم. تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے. تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا. یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا, مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ. تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی. لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے, اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو, اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں, خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا, تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے, جو چھرا گھونپنے والا ہے, اس کے آپ اتحادی بن گئے, اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے, امریکہ سے بھی نفرت کرتے, اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے. لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اس حکومت کے حواریوں کا ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو, آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے, میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا, لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے, افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے, جاب کرتے, ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی؟ سب سے زیادہ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا. جب امریکہ آیا نا, بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی, میں مضامین اخبار میں پڑھتا تھا, ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو اب بالکل چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے, ایسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. بولو نا بھائی, آپ نے جو اپنے شروع میں مضامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں, ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے, ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر, پاور غالب آ گئی, بولو, ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب لکھو نا مضمون, بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں, ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا. آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو افغانستان میں بسنے والے مسلمان, کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے, ہمارے جو KPK کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں سب, آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے, جنگ, کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں, تم ہی نے مروایا, تم ہی نے ان کو بھیجا, اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا, ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو. اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا. یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے, افغانوں نے, اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے, یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیا کے خلاف لڑتے رہے, وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی رہی, نام طالبان کا لگ گیا. یہ سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں, یہ تو بہت تھوڑے, یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے. ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے. اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے, مریخ پہ بھی جا سکتی ہے, انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. تو یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے, اس پہ فخر کرو, اس پہ کیوں ذلت والی باتیں کر رہے ہو. بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے. یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے. آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے. آپ بولو ہم نے کیا ہے. دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو, اور کر رہی ہے الحمدللہ. آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے ذلت میں تبدیل مت کرو. آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کیا کس نے ہے بھائی, اس نے کیا ہے. کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی. برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد
رشیا آیا, اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا, پاؤں رکھنا تو جانتا تھا, اس میں ریورس گیئر بولو بعض یعنی ایسی گاڑی تھی, رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوتا ہے, اب ہونے لگا ہوگا, سنا پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک 50 آتی تھی, 50 بائک ہوتی تھی, اس میں ریورس, بائکوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر, وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اس میں. جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے. ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں ہے, سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمس کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ گلی گلی پہ ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا ہے. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہر دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی بھائی, سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارے سے گارا اٹھا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں؟ اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا ہے. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے. وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور میں, ہے تو میرا باپ نا.